اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ حضرت امام صاحب رحمہ اللہ کا اس سے پہلے حضرت کی ارشاد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی اہلیہ کی بچی کی وفات کے اوپر قول اس کی شرح فرما رہے ہیں کہ اللہ کی عطا ہے، بچے بھی مال بھی ہو، جب وہ لیتے ہیں تو اس کا پھر اجر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے، صبر پہ جو اجر ہے اس کی ساری تفصیل چل رہی ہے۔ یہاں بچے کی اس کے اوپر ایک امام صاحب سے کسی نے پوچھا، امام ابو حنیفہ صاحب رحمہ اللہ سے، کہ بچے جو معصوم ہوتے ہیں، وہ بلوغ سے پہلے گزر جاتے ہیں، وہ جنتی ہوں گے؟ تو اس پہ حضرت نے ان کو کہا کہ ایسے باتوں میں نہ پڑا کرو، اللہ عالم۔ امام صاحب نے جو اس مسئلے میں اللہ عالم فرمایا، اللہ جانتے بما کانوا عاملین، منقول ہے کہ وہی جانتے ہیں جیسے وہ عمل ہوتا ہے جس کا حاصل توقف ہے کہ ٹھہر گیا، اس کو پوری نئی وضاحت کے ساتھ فرمائی بات۔ تو اس کی وجہ یا تو عدم بلوغ نصوص ہے، کیونکہ پوری طرح ان چیزوں کی قرآن و حدیث سے ارشادات میں رہنمائی کا نہ ہونا ہے، اور اس میں کچھ نقص بھی نہیں ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ اس قسم کی بات کہہ دینا، اس میں نقص بھی نہیں ہے۔ کیا تعجب ہے! اور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک وقت ایسا گزرے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے قل رب زدنی علما، اس تک ہم پہنچے تھے کہ زیادتی علم کی دعا فرماتے رہا کیجئے، جس سے معلوم ہو کہ حضور کے علوم میں بھی تدریجاً ترقی ہوتی تھی۔ دوسری بات میرے ذہن میں امام صاحب کے توقف یعنی ٹھہر جانے کی اور صحیح وضاحت سے جواب نہ دینے کے متعلق یہ آئی کہ امام صاحب نے اس عنوان میں ہم کو ایسے امور کی تحقیق سے منع فرمایا ہے کہ ایسے امور میں اس میں نہ پڑا جائے۔ تو فضول باتوں سے تحقیق سے منع فرمایا ہے کہ ان چیزوں میں نہ پڑا کریں۔ جن پر دین کا مقصود موقوف نہیں، کوئی اس پہ ٹھہرا ہوا نہیں ہے، کہ چونکہ بچوں کی دخول جنت و عدم دخول کی تحقیق پر کوئی دینی مقصود موقوف نہیں، اس کے اوپر کوئی دینی وہ مسئلہ، کیونکہ احکام اصل ہے جو اوامر نہیں ہے، اس اصل مقصود تو اس پہ ہوتا ہے۔ یہ باقی تفصیل اور بنیادیں ایک شعبے میں لوگوں کو تو اس میں لگنا چاہیے، لیکن عوامت الناس کے لیے وہ نہیں ہے، کیونکہ دینی مقصود موقوف نہیں ہے جس کو اس کی تحقیق نہ ہوئی ہو اور وہ اس کے در پہ نہ ہو، وہ ان چیزوں کے در پہ نہ ہوں، معلومات عام معلومات کے لیے۔ اس لیے امام صاحب نے سائل کو مجمل جواب دیا جی کہ اللہ اعلیٰ، اللہ جانتے ہیں، تمہیں ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، اپنے کام میں لگنا چاہیے، کام سے کام رکھو، باقی ان باریک تحقیقوں میں نہ پڑھو۔ جس کو اس کی تحقیق نہ ہوئی ہو وہ اس کے در پہ نہ ہو۔ اس لیے امام صاحب نے سائل کو مجمل جواب دیا، اس کے سامنے تحقیق بیان نہیں فرمائی، کیونکہ اس کا سوال فضول تھا، اور آج کل ہمارے معاشرے میں فضول سوالوں کی ٹو میں لگنا بہت آگے ہے۔ کام کی باتیں نہ پوچھتے ہیں نہ کام کرتے ہیں، فضول گوئی میں لگے ہوتے ہیں۔ زبان کی حفاظت میں کے معاملے میں بہت ہم لوگ دور چلے گئے ہیں۔ گزشتہ نشست میں بھی میں نے
فارسی کے اپنے بزرگوں کے شعر کا ذکر کیا تھا، چشم بند، گوش بند، لب بند، یہ سارے راستے جو ہیں دل کی مائے کو اور دولت کو اجاڑ دینے والے ہیں۔ یہ جو آنکھ کا راستہ ہے، کان کا راستہ ہے، یا زبان کا راستہ ہے، ان کو پہ تالا لگا لو۔ فضول بات نہ دیکھو، فضول بات نہ سنو، فضول بات سے نہ کوئی زبان سے نکالو، ان کے اوپر کنٹرول کر لو، تو پھر دیکھو کہ نور حق آپ کے دل میں اگر نہ آئے تو برمن بخند، مجھ پہ پھر ہنس دینا۔ آج ہمارے معاشرے میں تینوں راستے فضولی کاموں میں لگے ہوتے ہیں، تو زبان کو بھی اس پہ روکنا چاہیے۔ اس کے سامنے تحقیق، تو جس کی اس کو تحقیق نہ ہوئی ہو وہ اس کے در پہ نہ ہو۔ اس لیے امام صاحب نے سائل کو مجمل جواب دیا، ایک جو ہے آل راؤنڈ قسم جواب دیا کہ اللہ عالم تم ان دھندوں میں نہ پڑو، اس کے سامنے تحقیق بیان اور اپنے کام میں لگو۔ اس کے سامنے تحقیق بیان نہیں فرمائی کیونکہ اس کا سوال فضول تھا۔ امام صاحب نے بہت سے فروع میں اس اصل کو ملفوظ فرمایا ہے۔ اصل میں ہمارے یہ میں چونکہ کتاب سے پڑھتا ہوں تو کبھی چھاپے کی غلطی ہوتی ہے، اب یہ فروع، یہ شاخیں ہوتی ہیں جس کو، اس میں غین اوپر نقطہ ہے، تو اگر میرے کہیں کبھی لفظوں میں کوئی کوتاہی ہو یا زبر زیر کی کمی ہو تو دوستوں سے میں معذرت کرتا ہوں، اور اللہ سے بھی میں معافی کا طلبگار ہوں۔ بہت سے لوگ پھر اس کو بتنگڑ بناتے ہیں۔ اب اس میں فروع جو ہے اس کو فروغ دیے ہے، لیکن چونکہ الحمدللہ حضرت کی تعلیمات سے کچھ نہ کچھ ایک تعلق ہے، تو یہ چھاپے کی غلطی ہے۔ تو اصل کو ملفوظ فرمایا جائے، شاخوں و برانچوں میں نہ پڑا جائے۔ آج کل ایسے فضول سوالات بہت کیے جاتے ہیں جن پر دین کا کوئی مقصود موقوف نہیں ہے۔ مثلا یہ سوال کیا جاتا ہے کہ فلاں کا بڑا گناہ ہے یا چھوٹا گناہ ہے۔ میں جواب دیا کرتا ہوں کہ اگر چھوٹا گناہ ہو تو کیا ارتکاب کا قصد ہے؟ اگر کہیں ہاں تو میں کہتا ہوں کہ کیا کبھی اپنے چھپر میں چنگاری لگانے کے متعلق بھی سوال کیا ہے کہ یہ چھوٹی چنگاری چھوٹی ہے یا بڑا انگارہ ہے؟ اگر یہ معلوم ہو کہ چھوٹی چنگاری ہے تو کیا اس کو چھپر میں لگانے کی جرت کرو گے؟ اگر کہو نہیں، کیونکہ ذرا سی چنگاری بھی کبھی بڑھ جاتی ہے، میں کہتا ہوں کہ اس پر چھوٹے گناہ کو قیاس کر لو۔ جو چھوٹے گناہ پر جرت کرتا ہے وہ کل بڑے پر بھی جرت کرے گا۔ اس طرح یہ سوال کیا جاتا ہے کہ چند مردوں کا، یہ ایصال ثواب کے بارے میں میں اکثر دوستوں کہا کرتا ہوں کہ نفلی عبادات میں کثرت نیت کی ترغیب دی گئی، اس قسم کی بحث یہ چونکہ تھی، اور اس کا الحمدللہ ہم لوگوں نے کافی اشاعت عام کیا، اب لوگوں میں آگہی ہو گئی۔ اور گزشتہ جمعے کو میں نے اپنے دوستوں کو وہ جو تقویت نسبت کے ہمارے بزرگوں کی واقعات ہے وہ میں نے ان کو سنائے کہ اللہ پاک جو ہے اللہ والوں کی جو خاص جو گزر جائے ہوتے ہیں ان کا بھی ایک خاص رتبہ ہوتا ہے اور وہ کرتے ہیں۔ تو اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ ایک ذکر کی فرد ہے، لیکن اجرہم آگے حدیث میں آتے بعدد المؤمنین والمؤمنات، ان کا اجر ان کے برابر ہوتا ہے۔ یہ بحث چونکہ ہے اور اس کو بھی اس آج نے کافی عام کیے، تو اس قسم کی بحث اس وقت بھی ہوتی تھیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ تم اس فکر میں کیوں پڑتے ہو کہ تقسیم ہو کر ثواب پہنچے گا یا ہر ایک کے برابر جائے گا؟ حدیث میں آتے کہ اللہ تعالیٰ ایک چھوارے کو صدقہ کو اتنا بڑھاتے کہ جبل اوس سے بھی بڑھ جاتے۔ آپ بتلاؤ کہ پہاڑ میں کتنے ارب چھوارے ہوں گے، وہ کتنے ارب میں اگر تقسیم جاری ہو تو کیا حرج ہے؟ حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے۔ آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔